پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اور اس برکت والے مہینے میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم پر رحمت نازل کرتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو الفاظ آپ نے شاہ فرمائے قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، جہنم سے برات کا مہینہ، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ، اور لوگوں کی غمخواری اور ہمدردی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا مہینہ، گناہوں کو ترک کر دینے والا اور نیکیوں کو خوب محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کرنے والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو پورے سال میں انسان ان کاموں سے محرومی میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کاموں کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ پورے سال میں مسلسل تلاوت کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، رمضان میں تو ہر بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، سوائے کسی بدنصیب اور بدبخت کے کہ جس کو رمضان میں بھی قرآن مجید کھولنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دو کو آپس میں بڑی خاص مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ تو سال کے 12 مہینے میں سے کسی میں بھی قرآن اتر سکتا تھا، لیکن نہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام پورے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، اور نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ آج بھی وہی سنت جبرائیل علیہ السلام کی اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اس امت کے قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے اہل قرآن، حفاظ، علماء، وہ اس سنت کو آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں کہ رمضان میں قرآن مجید ایک دوسرے کو سنانے کا وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اس کو قرآن مجید کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا ہر مسلمان مومن پر حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ اس کو مکمل پڑھے، لیکن رمضان میں پڑھنے والے ایک دفعہ 2 دفعہ کا نہیں بلکہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کوئی رمضان میں 5 قرآن پورے کرتا ہے، کوئی خوش قسمت 10 قرآن پورے کرتا ہے، کوئی 15 قرآن پورے کرتا ہے، اور بعض ہمارے اس امت میں ایسے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں جو 30 قرآن پڑھتے تھے، یعنی روز کا 1 قرآن، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی تھے جو
60 قرآن پڑھتے تھے، یعنی ایک قرآن دن کا اور ایک قرآن رات کا۔ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی نصیب کی بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مکمل فرماتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں اور ایک رات میں اور 3 قرآن پاک تراویح میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی حالات زندگی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ناکارہ کمزور ہوں، مجھ سے قرآن مجید کی زیادہ تلاوت تو نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ جو میں نے تراویح میں دوبارہ سنانا ہوتا ہے بس اس ایک بارے کو میں 30 دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، 30 دفعہ پڑھنے کا کیا مطلب کہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین یہ مہینہ خاص طور پر قرآن میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے تھے، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانا نصیب کرے، وہاں دیکھیں تو وہاں کچھ لوگ ہیں تو اللہ کے بندے بڑے عجیب ہیں، وہ پورا سال ہی ایسے حرم شریف میں انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو جیسے اعتکاف میں بٹھایا ہوتا ہے، بس کسی ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی تقاضے کے لیے تھوڑا بہت نکلتے ہیں، پھر آ کے اپنی اس خاص جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، بس قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کبھی نظر ان کی قرآن پہ پڑتی ہے، کبھی نظر ان کی اللہ کے گھر پہ پڑتی ہے۔ کیا خوش قسمت وہ آنکھیں ہیں، کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی ایک نظر قرآن پہ اور ایک نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب ہے کہ جو انسان دنیا کے اعتبار سے محنت کرتا ہے اس کو دنیا کے اعتبار سے ترقی ملتی ہے، تو جو انسان دین کے اعتبار سے محنت کرتا ہے اس کی ترقی بال یقین ہوتی ہے۔ دنیا کی محنت کبھی کبھی رنگ نہیں بھی لاتا ہے، لیکن دین کی محنت وہ ضرور رنگ لاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ریڑھی والا ہوا، وہ محنت کرے تو وہ کئی مرتبہ پٹے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس پہ محنت کرے تو وہ دکان کرائے کے اس کے پاس آ جاتی ہے، مزید محنت کرے تو دکان بھی اپنی ہو جاتی ہے، پھر کئی مرتبہ مارکیٹ بھی بن جاتا ہے، کئی مرتبہ اس سے بڑھ کے فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑھنا یہ محنت مانگتا ہے، یہ دن رات کی کوشش اور محنت کا جہد مسلسل مانگتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر نیک کاموں میں محنت کرے تو پھر اس کو ترقی ملتی رہتی ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ایام میں اپنے آپ کو محنت میں لگانا چاہیے کہ انسان عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں نے قرآن مجید اس دفعہ جو ہے وہ 15 دفعہ مکمل کرنا ہے، میں نے 10 مرتبہ قرآن مکمل کرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس بات پہ لگائے کہ پورا سال تو ادھر ادھر مشغول رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا مہمان، یہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، تو کیا ہم اس کو ایک مہینہ نہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو انشاءاللہ پورا مہینہ اس قرآن کو دن میں رات میں اس کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہیں گی اور ہماری زبانوں پر یہ قرآن کی کلمات جاری رہیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن پڑھنے والا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کے پڑھنے کو ایسے کان لگا کے توجہ سے سنتے ہیں کہ جیسے لوگ گانا گانے والی لونڈیوں کے گانے کو بھی اس قدر شغف اور جو ہے وہ توجہ سے نہیں سنتے جتنا اللہ اپنے قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شفاعت کا مہینہ ہے، یہ قرآن بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا اور یہ رمضان بھی ہماری قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث میں ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ،
کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندگی شفاعت کریں گے. روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے. اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجیے اور اس کو جنت عطا فرما دیجیے. اللہ کرے یہ ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. یہ رمضان، یہ قرآن، یہ ہماری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں، اور ان کی سفارش سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی پسند والی جگہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے. اور یہ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا مہینہ ہے. اب جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ اس ماہ کو اللہ نے اپنا خاص مہینہ کہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ روزے تلاوت، یہ عبادت، صدقہ، خیرات، یہ سب کچھ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی تو ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو اس سے اچھا موقع انسان کو اور کوئی نہیں مل سکتا. رمضان میں انسان دنیا جہان سے کٹ جائے، بس ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، ذکر اللہ کی کثرت اور دعاؤں کا اہتمام، بس یہی اعمال جو ہیں ان میں انسان ہو جائے. بس مجبوری میں تھوڑا بہت وقت اگر کہیں پہ لگانا پڑے تو لگائے، لیکن اس میں بھی انسان کا دل ان کاموں کی طرف ہٹکا رہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگے، اللہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لیے فراغت عطا فرما، فرصت عطا فرما، اور مجھے خوب ان کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما. بعض دفعہ تو انسان کے لیے مصروفیت بھی اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، لیکن سستی آڑے آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ میری سستی اور غفلت بھی دور فرما، اور میری رکاوٹوں کو بھی دور فرما، اور اس مرتبہ مجھے رمضان ایک زندگی کا ایسا نصیب فرما جیسا رمضان تیرے پیارے اور تیرے دوست اور تیرے برگزیدہ بندے جیسا رمضان گزارتے تھے، اللہ ایک رمضان مجھے بھی ایسا نصیب فرما. انسان کے دل میں یہ تمنا ہو، چاہت ہو، اللہ سے تڑپ کے دعا مانگے، اللہ ایک رمضان مجھے بھی ایسا نصیب فرما. اور یاد رکھیں، جس کو ایک رمضان ایسا نصیب ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکت سے پوری زندگی ایسی نصیب فرما دیتے ہیں. ایک رمضان نصیب ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہے وہ سعادتوں میں بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا کاروباری اعتبار سے سیزن ہوتا ہے. دیکھیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، آم کا سیزن آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ دیکھیں تو تربوز کا سیزن آ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ خربوزے کا سیزن ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کیمو کا سیزن ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ گندم کا سیزن ہوتا ہے، گنے کا سیزن ہوتا ہے، اور اسی طرح کپڑوں کا سیزن ہوتا ہے. تو اس سیزن میں لوگ خوب جو ہے وہ کماتے ہیں، اور اپنے دوست احباب ادھر ادھر تعلق والوں کو کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی میرا سیزن ہے، میں آپ کی فنکشن میں، میں آپ کے پروگرام میں، میں آپ کے دعوت میں نہیں آ سکوں گا. حتیٰ کہ اس سیزن میں انسان اپنے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کو ہر وقت یہی غم لگا رہتا ہے کہ میں اس کو کیسے کماؤں، میں اس سیزن سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں. تو ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہمیں زندگی میں چند گنے چنے سیزن نصیب ہوئے جنت کمانے کے، تو ایک سیزن اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر ہمارے قریب کر دیا ہے. تو اگر میں پہلی زندگی کے ان موقعوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، نہیں کما سکا، تو اب جو مجھے اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرما رہے ہیں تو بس اس میں تو میں گویا کہ اپنے دل کے سارے ارمان پورے کر لوں گا.
میں اپنے دل کی ساری چاہتیں پوری کر لوں گا، میں اپنے آپ کو اتنا تھکاؤں گا اللہ کی عبادت میں، اللہ سے دعائیں مانگنے میں، عبادت کرنے میں، کہ میرا دل کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں واقعی اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے خوب رمضان کمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک یہ پورے سال کا دل ہے۔ اگر یہ رمضان انسان کا درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ آنے والے پورے سال کا مقدمہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تکبیر اولیٰ کی پابندی نصیب ہو جائے، مگر اس کو حاصل نہیں ہوتی، تو اگر وہ رمضان المبارک میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ اس کو پورا سال اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کی پابندی جو ہے اس کو آسان فرما دیں گے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پابندی سے تہجد نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں پابندی کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے رمضان کی تہجد اس پر آسان کر دیں گے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سچ بولنے کی عادت نصیب ہو جائے، تو پورا رمضان کوشش کر لے، سچ بول لے، رمضان میں جھوٹ نہ بولے، تو پھر دیکھیے اس کی برکت سے اللہ اس کو پورا سال سچی زبان عطا فرما دیں گے۔ اور جس زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا وہ زبان اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کرتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا وہ زبان پر تاثیر ہوتی ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی سچی زبان عطا فرما۔ چنانچہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں کو سچا کیا، اپنی زبانوں کو ایسا پاکیزہ کیا، ان کا کیا حال تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور ایک آدمی چوراہے میں کھڑا ہو کر غیر مسلم یہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارا دین زندہ ہے تو ہمارے نبی وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، تمہارا دین اگر سچا ہے تو تم بھی کسی مردے سے بات کر کے دکھاؤ۔ اب کوئی بندہ بھی اس کے جواب نہیں دے رہا تھا، اور وہ تھا کہ وہ شور مچا رہا تھا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بول رہا تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ یہ معاملہ لے کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، اور حضرت کا اس وقت بڑھاپے کا زمانہ تھا، علیم تھے، تو جا کر اس نے صورتحال بتائی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو کہ قبرستان میں جائے اور جا کر نشان لگا دے، جس قبر سے وہ کہے گا میں اسی قبر کے وجہ سے میں اس کی بات کروا دوں۔ تو اب وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھو کوئی اتنی حامی نہیں بھر رہا تھا، حضرت نے بڑی احسان فرمایا کہ یہ بات فرما دی۔ تو وہ بڑے فخر سے اور بڑی جو ہے وہ دل کی اعتماد کے ساتھ اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہارا چیلنج ہمارے بزرگوں نے قبول کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم کسی قبر پر نشان لگاؤ، ہم تمہاری بات کریں گے۔ اس نے کہا کون کرے گا؟ تو اس نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو اس نے اپنی بات کو وہی بدل لیا، کہنے لگا نہیں وہ نہیں، کوئی اور بندہ کروائے۔ اس نے جا کر حضرت شاہ صاحب سے کہا، حضرت وہ یوں کہتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نہیں کوئی اور۔ تو حضرت شاہ صاحب نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اس کو جا کے کہو کہ جس کے منہ میں بھی زبان عبدالعزیز والی ہوگی وہی تم سے تمہاری بات کروا دے گا۔ تو سچی زبان بڑی اثر والی ہوتی ہے، سچی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے تو اس میں اعظم بن جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بلکہ عام سا کوئی لفظ بول دیتے ہیں تو وہی قبولیت پا جاتا ہے۔ تو ہم بھی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان میں سچی زبان عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات، ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں ہم جو ہے جھوٹ نہ بولیں، ہم اپنی زبان کو رمضان میں روزے کی حالت میں تو کم از کم تالا لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی سعادت کا حصول آسان فرما دیں۔
تو یہ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے اور بڑا عجیب مہینہ ہے، اور اس رمضان میں جو بندہ جس سعادت کو پانا چاہے اللہ اس کے حصول اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کی اتنی برکتیں اتنی رحمتیں اترتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے جو ہے وہ آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے جنت کے اندر خوشبو کی دنیا لی جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ! جیسے مہمانوں نے آنا ہو تو ان کے آنے سے پہلے ہر چیز کی صفائی کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہاں خوشبو کا سپرے کیا جاتا ہے، روم فریشنر چھڑکا جاتا ہے اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ خوشبو کے لیے ایسی خوشبودار لکڑیاں وہ جلاتے تھے کہ اس کی دھونی سے پورا گھر جو ہے وہ معطر ہو جاتا تھا۔ آج اس کا رواج کچھ کم ہو گیا، وہ لکڑی وہ بہت مہنگی ہے، بعض جگہوں پر آج بھی ہے، خاص طور پر عرب میں تو ماشاءاللہ اس کا دھواں جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ پوری اس جگہ کو معطر کر دیتا ہے۔ تو ان رمضان کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبو کی دنیا دی جاتی ہے اور اس کو خوب جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ تو رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہاروں کا مہینہ ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، ہر درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضائیں مہک رہی ہوتی ہیں، ہر بندے کا جی بہار کے مہینے کو چاہتا ہے، ہر طرف خوشبوئیں فضا خوشبو سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کی تہجد کے وقت میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، بہت خوبصورت وقت ہے یہ۔ یوں لگتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا سنہری موقع والا، یہ شاید اسی موقع کے لیے بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کے اکرام کے لیے ایک خاص قسم کا دروازہ جنت کا بنایا جائے گا، جس سے صرف روزہ دار ہی نہیں رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں ان فی الجنہ باب یقال له ریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم يقال اين الصائمون فيقولون لا يدخل منه احد غیرهم واذا دخلوا اغلق ولم يدخل منه احد۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں روزہ دار لوگ گزریں گے اور ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو روزہ داروں کو جنت
میں باب ریان سے آواز دی جائے گی کہ لوگوں جو تم میں سے اچھا روزہ رکھنے والے تھے وہ سارے اس گیٹ سے جلدی سے چلے جائیں۔ اس بات کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایئرپورٹ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ دروازے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف دروازہ ہوتا ہے جو کہ خاص قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے یا خاص ملک والوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں رش نہیں ہوتا۔ اب کھڑے کھڑے انسان کا حال برا ہو رہا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کب میری یہاں سے جان چھوٹے گی، کب میں جو ہے وہ، تو دوسری طرف اس دروازے سے آواز دیتی ہے فلاں ملک والے لوگ، فلاں قسم کے پاسپورٹ والے لوگ ادھر آ جائیں۔ اب یہ جناب بڑی خوشی خوشی بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ لائنیں بنا کے گھنٹوں سے کھڑے ہوتے ہیں ان کو رش کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پھر دنیا ہے، یہاں تو سب معاملہ عارضی ہے، تو قیامت کے دن کا تو انتظار بھی بہت لمبا ہوگا اور انعام بھی بہت بڑا انعام ہوگا۔ لہٰذا جب باب ریان کھولا جائے گا اور روزہ داروں کو آواز دی جائے گی تو لوگ میدان محشر میں حسرت کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، یار کیسے خوش نصیب ہے، دیکھو ان کو باقاعدہ آواز دے کے اس دروازے سے داخل کیا جا رہا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس نعمت کو پانے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ باب ریان سے داخل ہونے کا گویا کہ آج ہم دنیا میں پاسپورٹ بنوا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کُلُوا واشربوا ہنیئا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ دن اور یہ راتیں عبادت میں گزارنا نصیب ہو جائے۔ بس بندہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں رمضان میں بولنے کی بجائے میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں خاموش رہنے کی بجائے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میں دنیا کے کاموں میں پڑھنے کی بجائے میں اپنی جنت کو تیار کرنے میں لگوں گا۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، تو ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم عید کی تیاری نہیں بلکہ ہم اپنے رب کی عید کی تیاری کریں گے کہ جنت کے میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ دار سے اللہ تعالیٰ اتنا پیار ہے، اتنا اللہ پیار کرتے ہیں روزہ دار سے، اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے سے اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان جو ہے وہ منہ کی بدبو سے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو بھوکا پیاسا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا، وہ اللہ نے شرف دیا کہ اس کی منہ کی بدبو کو بھی اللہ نے عنبر اور مشک سے زیادہ پسند کر لیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو بھوکا پیاسا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا، وہ اللہ نے شرف دیا کہ اس کی منہ کی بدبو کو بھی اللہ نے عنبر اور مشک سے زیادہ پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے روزہ دار سے محبت کا اظہار ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان
اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. روزہ دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا اس دن اس کو اللہ سے مل کر بھی بڑی خوشی ہوگی. تو ایک خوشی تو اسے اس وقت ہوتی ہے جب سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اس نے افطار کیا، اور دوسری خوشی ہوگی جب روزہ دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی کہ جس کو خوش کرنے کے لیے آج بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، جس دن اس کو وہ خوش حالت میں ملے گا اس دن اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اللہ کرے یہ خوشیاں ہمیں نصیب ہو جائیں کہ ہم اپنے رب کے پاس جائیں، اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن خوش قسمت لوگ ہوں گے جو میدان حشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. جیسے کسی کو آپ آتے ہوئے دیکھ کر جو بڑا ہی پیارا ہو، بڑا ہی محبوب ہو، تو دور سے اس کو آتے ہوئے دیکھ کے بندہ خوش ہو کے مسکراتا ہے. تو کچھ قیامت کے دن ایسے بندے ہوں گے کہ وہ میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کو آتے دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائیں گے. واہ واہ، کیا ان لوگوں کا مقام ہوگا، کیا ان لوگوں کی شان ہوگی کہ جن کو دیکھ اللہ مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے. تو روزہ اللہ اور بندے کے درمیان گویا کہ ایک خفیہ معاہدہ بھی ہے. وہ کیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے. ماں باپ کہہ دیتے ہیں، اس کی بہن کو کہہ دیا بیٹی اس کو چیز دے دے، یا بھائی کو کہہ دیا کہ بیٹا اس کو جو ہے وہ چیز دے دے. تو چھوٹے بچے وہ اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے لینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں امی آپ دیں. اب ان کو پتہ ہے کہ جو شفقت، جو پیار اور جو وسعت اور جو ہے سخاوت کا معاملہ میری امی میرے ساتھ کرے گی وہ دوسرا کوئی نہیں کرے گا. تو اسی طرح فرشتے اللہ کی طرف سے ان کو جو طے کر دیا گیا بس وہی ہے، اور اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو خود اجر دیں گے تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. ہزار دے دے، اگر وہ کسی بڑے امیر کے پاس چلا جائے تو وہ کئی ہزار اس کو دے دے، اور اگر وہ کسی جو ہے وہ بادشاہ کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو لاکھوں میں دے دے. اب سوچئے اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے جنت دینی تھی تو جو سب سے کم درجے کا جنتی تھا اس کو جو جنت دی تو وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی عطا فرما دی. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ نے روزہ دار کے لیے لکھوا دیا کہ اس نے روزہ رکھا اور اس کا بدلہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھلا تھوڑا کیسے دے دے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا ہم روزہ دار کی قسمت جاگی کہ اللہ نے روزے کو ایک بہانہ بنا دیا اپنی عطاؤں کا دروازہ اس کے اوپر کھولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ
روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اور اسی حدیث کو محدثین نے فرمایا کہ اس کو الصوم لی وانا اجزی بھی یوں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ تو عجیب بات بن جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ حدیث یوں ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ نہیں مطلب کہ روزہ میرے لیے ہے اور جزا میں دوں گا، ذمہ میرے ذمہ نہیں، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ آپ جانیں، سوچیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میں ہی دے رہا ہوں تو جتنی اس کی ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں، جتنے اس کے پاس جو ہے خزانے ہوتے ہیں، تو جب اس نے اپنا آپ کسی کو کہہ دیا کہ میں تیرا ہوں تو پھر سب کچھ اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، بندے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے ذمہ روزہ فرض ہے اور روزہ لازم ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزے کے بارے میں ہم دو باتیں ذہن میں بٹھاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بے مثال عبادت ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایک بے ریا عبادت ہے۔ روزے میں ریا ہوتی نہیں، وہ کیسے؟ اس لیے کہ روزہ دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اب وہ چاہے تو آدھا اندر کر لے آدھا باہر پھینک دے، کسی کو کیا خبر ہے۔ یہ گھر میں تنہائی میں اکیلے میں ہے، وہ اپنا پیاس کو بجھانے کے لیے خوب پانی پی لے، کسی کو کیا پتا ہے۔ یہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کو چپکے سے اٹھا کے کھا لے تو کسی کو کیا پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو روزہ دار آدمی لوگوں کے سامنے یا نہ ہونے سامنے ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے میں تو بھوکا پیاسا اپنے رب کے لیے ہوں، میں تو اپنے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہوں، جس کے لیے میں بھوکا پیاسا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا میں اس کی محبت میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دوں گا۔ روزہ دار انسان اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے تو روزہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ بے مثال عبادت ہے، روزہ بے ریا عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، تو روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ تین چیزوں سے ڈھال ہے۔ روزہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے۔ جس انسان کو خواہشات نفسانیہ تنگ کرے روزہ اس کے لیے تیر بحالت علاج ہے۔ جو وساوس شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے وہ ذرا روزے رکھ کے تو دیکھے، دو چار روزے نہیں، 10-15 نہیں، بلکہ مسلسل روزے رکھے، پھر دیکھے کہ اس کے خیالات کہاں جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ روزہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے ڈھالنا ہے۔ اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ روزہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں واضح طور پر چند جو ہے وہ تبدیلیاں دیکھنے میں ملتی تھی کہ نبی علیہ السلام رمضان میں اپنی جو ہے وہ سخاوت کو بہت زیادہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر دعاؤں کو بہت لمبا فرماتے تھے اور دعاؤں کے اندر بہت گریہ زاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان کے اندر نبی علیہ السلام تلاوت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔
تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہر وقت ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف رجوع تھا، لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب اہتمام سے جو بقیہ دن ہیں رمضان کے آنے سے پہلے گھروں کا معاملہ ہے، اپنی مصروفیات ہیں، دیگر اپنے مشاغل ہیں، تو ان کو ہم اس طرح سے ایک ترتیب دے لیں تاکہ رمضان جیسے شروع ہو تو ہمارا جو ہے وہ ترتیب لینے میں وقت ضائع نہ ہو، پہلے سے ہم ترتیب بنا لیں۔ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، اور میں نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اگر زندگی کا ایک رمضان ہم نے درست کر لیا تو اس کی برکت سے ہماری پوری زندگی درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ کلمات توبہ کی نیت سے سلسلے میں نئے سرے سے شامل ہونے کی نیت سے، اور جو پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ آواز سن رہے ہیں، پہلے ہم نے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے کلمات پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آج ارادہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں شامل ہونے کی نیت فرما لیں، اور جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں سلسلے میں تو اپنے تعلق کو تازہ کر لیں، تجدید بیعت فرما لیں، اور ہمارے حضرت دامن برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ نیت کر لو کہ گویا کہ آج ہم نئے سرے سے مسلمان ہو رہے ہیں، تاکہ زندگی میں کوئی اگر ایسا جملہ یا ایسا کوئی کلمہ ہم کہہ بیٹھے ہیں جس سے ایمان انسان کا جاتا رہتا ہے تو ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ خود کو صلی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم آج نئے سرے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالی اپنی ناراضگیاں ختم کر دے، اور ہمارے اور رب کے درمیان جو دوریاں ہیں اللہ ان دوریوں کو بھی ختم فرما دے، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، ان کو ہم رمضان میں بالخصوص اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں۔ عام دنوں میں بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں اور بھی اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ دوسرا عمل قرآن درود شریف، 1 تسبیح صبح 1 تسبیح شام۔ تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت۔ عام دنوں میں تو 1 پارہ، لیکن رمضان میں تو جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگلا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دل اللہ 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 سننے کی مشق کرنا، اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان اللہ کی طرف رکھنا، سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیان، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ذکر کی مشق کریں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا جہان سے اپنا تعلق کو توڑ لیں، اللہ سے اپنے دل کی
تار جوڑ کر یہ نیت کر کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے انوارات اور تجلیات ہمارے مشائخ کے دلوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل میں منتقل ہو رہے ہیں، دل کی ظلمت سیاہی سے دور ہو رہی ہے اور دل سے یہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ ملک واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبار، ملک واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبار، مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا، ایک خدا میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا، اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے، تجھے تو خبر ہے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے دنیا مانگے گا، میں تیرا بھلا دیکھوں گا، تیری مصلحت دیکھوں گا کہ تجھے دینا مناسب بھی ہے یا نہیں، اور اگر تو مجھ سے دین مانگے گا تو میں ضرور عطا کر دوں گا۔ اور جو آدمی اللہ سے دین مانگ لیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دین دے دیتے ہیں، دین کے طفیل میں اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الاعلیٰ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی پچھلی تمام لغزشیں خطائیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ رمضان ہم نے زندگی میں پہلے بھی کئی سارے گزار دیے، مگر میرے مولا ہم بس گزار ہی بیٹھے۔ اللہ ہم اس رمضان کو ایسے ہی گزارنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ اس رمضان کو ہم کمانا چاہتے ہیں۔ اے کریم آقا اس رمضان میں ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، اللہ تیرے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ زندگی کا یہ رمضان ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اللہ اس میں ہمارا تعلق تیرے ساتھ جڑ جائے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اس آنے والے رمضان کو اللہ خیریت کے ساتھ ہم عافیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان تک پہنچنا نصیب فرما، اور اس کی بہاریں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو اللہ خوب اللہ کمانے کی توفیق عطا فرما، جیسے ہمارے اکابرین رمضان میں اللہ ہر لمحے اور ہر گھڑی اور ہر آن تیری طرف متوجہ رہتے تھے، اللہ ہر طرف سے وہ اپنی توجہ دھیان کو ہٹا لیتے تھے۔ اللہ آپ ہمیں بھی توفیق عطا کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی بھی ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایک رکعت بھی نماز کی نہیں پڑھ سکتا۔ میرے مولا کوئی بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے، اے اللہ وہ سب آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے، جس پر آپ کی کرم کی نظر زیادہ ہو جاتی ہے، آپ اس کو اتنا زیادہ نیکیوں کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر بھی یہ توفیق کے دروازے کھول دیجئے، اللہ ہمارے بچوں پر بھی کھول دیجئے، ہماری بچیوں پر بھی کھول دیجئے، ہمارے گھر کے مردوں عورتوں پر اس توفیق کے دروازوں کو کھول دیجئے، ہمارے سلسلے کے تمام لوگوں کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا مہربانی فرما، ہماری پوری جماعت کو صالحین کی جماعت بنا، ذاکرین کی جماعت بنا، متقین کی جماعت بنا، اے کریم آقا مقبولین کی جماعت بنا۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی دعوت برکات کی پوری جماعت کو اللہ اپنے مقبولین کی جماعت بنا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے حضرت کی نسبت کو تمام زمانے کی نسبتوں سے ہمیشہ اللہ اعلیٰ اور بالا رکھیے، بلند رکھیے، اور ان کو اس کو جو ہے عظمت عطا فرمائیے، اور حضرت کی نسبت کو پوری دنیا میں اللہ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہم مسکینوں کو، فقیروں کو سبب کے درجے میں بھی قبول فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، بیماروں کو شفا دے دیجئے، اللہ پریشان آدھوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایک ساتھی جنگ سے تعلق رکھنے والے بیمار ہیں، اے اللہ ان کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ میرے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اور بھی مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے دوست جو مسلسل اس بیان کے سننے میں شریک رہتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس میں شریک تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی دعاؤں کے پیغامات بھیجے، اللہ سب کو ان دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ شمولیت عطا فرما، اس دعا کی اور اس مجلس کی برکتیں سب کو نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے اللہ سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک چاہتوں کو پورا فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، برکتیں نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، گھروں میں جو بچے بیمار ہیں، گھر کی عورتیں بیمار ہیں، لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ہمشیرہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا
اللہ جہاں تک زندگی ہے صحت والی عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اپنے پیار سے بھری ہوئی زندگی نصیب فرما۔ اللہ گناہوں سے، سستیوں سے، غفلتوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا لطف اور مزہ عطا فرما، اپنا نام لینے کی مٹھاس عطا فرما، اپنے نام کی حلاوت اور لذت نصیب فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما، اللہ زندگی کی اللہ تنگیوں کو دور فرما، اللہ زندگی کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، بے چینیوں اور بے سکونیوں کو ختم فرما، پرسکون زندگی عطا فرما، پرلطف زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما، ہمیں اپنی قبر کی فکر عطا فرما اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن کا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا، گھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کو آپس میں الفت محبت عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما، خاندانوں میں آپس میں الفت محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچی عراقی سے تعلق رکھنے والی ان کی طرف سے بھی میسج آیا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے فساد، اے کریم آقا ان کے گھر کے اندر بھی خوشیاں عطا فرما، سکون عطا فرما، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور والدین کو اپنے اولادوں کے اوپر خصوصی طور پر مہربان اور شفیق فرما، آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کی قدر و منزلت عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین، ہمارے اساتذہ، مشائخ، والدین، عزیز و قریب، اللہ جو زندگی میں کسی لمحے کسی گھڑی میں انہوں نے ہم پر احسان کیا، اے اللہ اور دنیا سے چلے گئے، وہ احسانات کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو ہے میرا سے تعلق رکھنے والے، کل ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے مولانا صاحب، ان کی اہمیت صاحبہ جو ہے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کے لیے بھی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی عافیت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمیں رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی کا جو ہے مجھے پیغام ملا کہ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما، اللہ خوبصورت اور بہترین شادہ گھر عطا فرما، اپنے دین کی محنت کے لیے اللہ ان کو اپنی جناب سے بڑا گھر نصیب فرما، اللہ ان کو بھی اور ان کے بچوں کو سب کو اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل فرما۔ میرے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیریں بھلائیاں اپنی امت کے لیے مانگی، پوری زندگی میں اولیاء کرام کے صحابہ نے دعائیں مانگی، اس ساری ہم مسکینوں کو عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی، اللہ ہم اب محتاجوں کو، فقیروں کو، اب اللہ ہمیں ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔